تھا کہ بیسیکلی جب ہم اس دنیا میں ایز اے باشعور انسان کے طور پہ آتے ہیں تو ہم اپنے جو گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہماری جو کائنات ہے تو اس میں اپنے وجود کو جب ہم محسوس کرتے ہیں تو آبویسلی ہمارے ذہن میں کچھ کویسچنس تو ارائز ہوتے ہیں. میں ان کویسچنس کا آنسرز بیسیکلی آپ سے چاہ رہا تھا کہ میں ان کو چند یعنی کہ جو کویسچنس جو میں نے ان کو پن پوائنٹ کیا کہ لیٹس سپوز اس کائنات کی بیسیکلی یہ جو یونیورس ہے اس کی بیسک حقیقت ہے کیا, اس میں میرا مقام کیا ہے, میں کیوں اور کیسے یا اس کائنات کے اندر میرا جون سا وجود ہے وہ ہوا ہے, کیا یہ کائنات جون سی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہی رہے گی, میں خود کیا ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں اور میری منزل ہے کیا. تو یہ بیسیکلی وہ ایک کچھ کویسچنس تھے جو ایک انٹیلیجنٹ بینگز جون سی ہے وہ اس کائنات کے حوالے سے اپنے وجود کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے. تو اگر آپ اس پہ اوپر کچھ روشنی ڈال سکیں. تھینک یو. میں تو کیا روشنی ڈالوں گا, اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ یہ روشنی خود قرآن پاک میں ڈالی ہے, اسی طرح اسی سوال کا جواب انہی الفاظ میں دیتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارد کا لفظ استعمال کیا نا, ارد کا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب زمین نہیں رکھا جس کو ہم نے کرہ جس کے اوپر ہم پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارد کا مطلب بارہا بتایا قرآن پاک میں کہ یہ پوری کائنات میں جتنا بھی ٹریسٹل پلین ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ارد کہا ہے. اور پھر سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں صرف پہلا آسمان لپیٹوں گا, باقی کے 6 آسمان نہیں لپیٹوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا پتہ, واللہ العالم, اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ختم کریں گے یا پھر صرف اس آسمان کو ختم کریں گے. میرا اپنا گمان تو یہی ہے, جمہور علماء کا بھی یہی ہے کہ صرف پہلا آسمان ہی لپیٹا جائے گا, باقی کے آسمان نہیں لپیٹے جا رہے. سو کائنات تو جو آپ کا بیچ کا سوال تھا نا کہ کیا کائنات ختم ہو جائے گی, لگتا تو نہیں ہے, نیچے والا آسمان اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یوم تبدل الارض غیر الارض, یہ اس ارض کو کسی اور ارض سے ریپلیس کر دیا جائے گا. تو ظاہر ہے وہ کہیں سے تو آئے گی وہ ارض, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی ایلیمنٹس ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مینٹین رکھنے. سو اب رہی بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کون ہوں اس کائنات میں کہاں سے آیا, کدھر جانا ہے. تو یہ تینوں سوالوں کو اسی سیکوینس سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی تم آدم کی اولاد ہو, تم کوئی پرپز نئی اسٹیٹمنٹ لے کے نہیں, یو آر اونلی گوئنگ ٹو فالو دا پرپز آف یور فادر اینڈ یو آر گوئنگ ٹو لیو اباؤٹ دا کانٹریکٹ دیٹ ہی سائنڈ اپ فار. یہ تو اللہ تعالیٰ نے 12 بتایا. کہاں پہ بنایا اللہ تعالیٰ؟ آدم میں بنایا. کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے بتایا پھر کہ عیاشی کرو, میں محاورہ اردو کا استعمال کر رہا ہوں, سیر و تفریح کرو اور سکون سے رہو ادھر. یہ کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بتایا نا آدم کو. دنیا میں بھیجنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. میاں بیوی چرا گاؤں میں پھر رہے ہیں ان تفریح گاہوں میں, ان میڈوز کے اندر. اس کا مطلب ہے اصلی تسکین تو ادھر تھی. This was the place where we were from, where we were about, we were sent in, we were made from. سورہ ہجر کی اس آیت سے تو بات پوری طریقے سے صراحت سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جس مٹی سے بنایا تھا وہ مٹی بھی ادھر کی نہیں تھی, وہ بھی ہم کا لفظ ہے اس میں. تو وہ سورہ کہف میں بھی وہ حمیہ کا لفظ وہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ we were born from a certain material which was supposed to be satisfied in a certain place. اس کو جنہ کا کانسیپٹ اللہ نے بتایا. اب چونکہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر بھیجا تو اس لیے ہمیں بادشاہ سلامت وہاں پہ تو اپنی جنت کے بادشاہ سلامت ہیں. ہم ہر ایک کو تو اپنی جنت ملنی ہے, ورنہ تو جنت ہی کوئی نہیں. وہاں پہ میرا کوئی باس ہوا تو وہ کوئی جنت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہر ایک کے لیے اپنی کانسٹیلیشن بنائی. حدیث بڑی کلیئرلی بتاتی ہے کہ جو جنت آخری جنتی ہوگا نا, یوحنا نام کا, اس کو تمام تر دوزخ کی سزائیں پانے کے بعد جب جہنم سے جنت کا رخ کرے گا تو اس کو جو اس وقت جنت ملے گی وہ اس زمین سے 13 گنا بڑی زمین ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت بھی کانسٹیلیشن آف پلانٹس ہے, ادھر ہی کا رخ ہے ہمارا. کانسٹیلیشن آف پلانٹ کی دوسری حدیث بھی بہت بڑی کلیئر ہے کہ جنت کے نچلے درجے کے لوگ اوپر کے درجے کو ایسے دیکھیں گے جیسے کہ ہم اس وقت ستاروں کو دیکھتے ہیں. صاف سمجھ آ رہی ہے کہ اس آسمان میں جہاں پہ جنت اللہ نے بنائی ہے اس آسمان میں اس طرح کانسٹیلیشنز کے اندر رہ رہے ہیں. پھر اور بھی 2-3 اور جگہوں کے اوپر میں تفصیل اور نہیں بتا رہا. یہ پوائنٹ یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو کنوے کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی کریشن کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ سنانے کے بعد
ایک دفعہ کافی تھا بتانا، بار بار ریپیٹ کر کے الگ الگ ایڈیشنز کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تاکہ تمہیں اپنی کیمسٹری سمجھ سکو کہ تمہیں کس چیز سے بنایا تھا، صاف سمجھ آئے گی کہ کیوں بنایا تھا۔ F-16 کے جہاز کو دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ خالی دیکھ کے اس کی کیمسٹری دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کیوں بنا ہے۔ وہ جو آپ کا آنسر ہے مجھے کیوں بنایا، بھائی آپ اپنی مشین کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں بنایا۔ آپ واشنگ مشین کو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیوں بنی، فریج کو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیوں بنا۔ بالکل اس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بناتے ہوئے بتایا کہ یہ دس از واٹ از گوئنگ ٹو سیٹسفائی یو اینڈ یور وائف، یو کین ڈو وٹ ایور ایور یو کین، جو دل چاہتا ہے کرو، بس اس درخت کا پھل نہ کھانا، ٹھیک ہے۔ اس درخت سے پہلے کا جملہ تو اللہ تعالیٰ کا سنے کہ جو دل چاہتا ہے کرو، جو کھانا کھاؤ، دس از گوئنگ ٹو سیٹسفائی یو ایٹرنلی۔ پھر اللہ تعالیٰ ابدا 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 بولی جا رہے ہیں، بار بار ارشاد فرما رہے ہیں ابدا خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا۔ پھر ابدائی کا اور خالدین فیہا ابدا کا ہی نفسیاتی عمل دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب اس کو موقع ملتا ہے یہ سمجھتا ہے، جب اس کو طاقت دیتے ہیں سمجھتا ہے ابدا، اخلدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو پیسے دیتے ہیں سمجھتا ہے اخلدا ہے، جب اس کو طاقت دیتے ہیں سمجھتے ہیں اخلدا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، یحسب ان مالہ اخلدا، جب اس کو موقع ملا اسے سمجھتا ہے ابدا۔ کیوں ابدا؟ کیونکہ بھئی یہ ابدا بندہ ہے ہی ابدا، یہ بنا ہی ابدی زندگی کے لیے تھا۔ دنیا میں تو ایک چھوٹے ٹیسٹ کے لیے آیا تھا ٹیمپرری، مگر چونکہ یہ ہے آدم کا بچہ، سو یہ ہر اس چیز کو ابدا سمجھ لیتا ہے کہ بھائی دس از ابدا، ابدی ہے، یہ ابدی ہے۔ نہیں، نتھنگ از ابدی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہیئر نتھنگ از ابدی ہے، میں لپیٹوں گا ہی لپیٹوں گا۔ نبی اسلام نے کہا کہ نبی اسلام کے حدیث غور سے سنیے گا کہ میں اسرافیل کو دیکھ کے آیا ہوں، منہ اس کا، اسرافیل کا منہ، اس کے ہونٹ ٹچ کر رہے ہیں کہ کب اس نے سور پھونکنا ہے، اس فرشتے کے ہونٹوں کو ٹچ کر رہی ہے وہ انسٹرومنٹ کے جس کے تھرو اس نے ابھی سور پھونکنا، اتنا قریب ہے وہ، اتنی چھوٹی سی اوقات ہے اس دنیا کی۔ سو اللہ تعالیٰ نے جب آدم کا قصہ بتایا ہے تو اس نے صاف سمجھ آ گئی ہے کہ دیکھیں مشین کا مینول تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا آدم علیہ السلام کی سٹوری میں، وہ مینول اندر سے پھر چیخے مارتا ہے ادھر آ کے یہاں پہ فٹ نہیں ہو رہا۔ اب سوچیں تو صحیح، فٹ ہوگا تو پھر مسئلہ پڑ جائے گا، فٹ نہیں ہوگا تو مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ ایک پیس آف دا پزل کو آپ دیوار میں فٹ کر ہی جا رہے ہیں، وہ فٹ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کسی اور دیوار کا ہے نا۔ یہ دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں بچا جو بائی دا ٹائم آف ہز اون کمپلیشن آف ہز اون سائیکل ہمیشہ سے یہ ریگریٹ میں رہا کہ یار یہ میرے سے کیوں نہیں سالو ہو سکی۔ دنیا سالو ہونے والی چیز ہی نہیں، آخرت ہے سالو ہونے والی چیز۔ اللہ تعالیٰ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ تو کوشش کر کے دیکھ لے، من قوت کر کے دیکھ، قوت سے کر، لگا قوت، تجھے بتاتا ہوں کون ہے یہاں پر، تیرے کیا چیز تیرے بس میں آتی ہے۔ بائی دی اینڈ آف دا ڈے سب کچھ سالو کر لو گے، سائنس ہر چیز پہ پہنچ جائے گی۔ یہ میں آپ کو اپنی رائے نہیں بتا رہا ہوں، سینس کی بات بتا رہا ہوں۔ Science is going to solve every problem and come closest to the Quran. But one thing science will never solve, and that's going to prove the Quran, کہ science mortality کا question نہیں solve کر سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کل فی نفس ذائقۃ الموت، اب یہ نہیں ہو سکے گا تم سے کہ تم اپنی موت کا علاج نکال سکو۔ اس کا مطلب ہے چاہے تم دنیا میں وہ والے سوال بھی سالو کر لو نا، کوئی ساحل ندیم کی تھیوری کو غلط کر دے گا تو جنتی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے بھائی میں جنتی نہیں ہوں گا، تمہاری یہ بھی بات مان لو، تو خالی موت کا علاج نکال لے، کیونکہ تیرے سے یہ تلوار نہیں ہٹائی جا رہی سر سے، تیرے پہ وہ فیئر ہے، تجھے دنیا انجوائے نہیں کرنے دی جا رہی۔ آج تک کوئی انسان دنیا انجوائے نہیں کر سکا بیکاز موت کا ڈر رہا ہے اس کو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، غریب ہو، کچھ بھی ہو، غریب سے غریب بندہ موت سے بھی ڈرتا ہے۔ چیک کریں کس لیول پہ اپنی پروجنی آدم علیہ السلام کی چیخیں مار کے اندر سے بولتی ہے کہ بل گیٹس تو موت سے ڈرے، سمجھ آتی ہے یار، بڑی عیاشی کی اپرچونٹی ہے۔ ایک ٹی بی کا مریض، ریڈی والے کا بچہ ساری عمر تکلیف میں رہتا ہے، مگر موت آتی ہے، موت کی بات کرو تو چیخے مارتا نہیں مرنا نہیں ہے میں نے، تجھے فائدہ کیا زندہ رہنے کا، تجھے موت ہے کہ بھائی اندر کیمسٹری ابدا کے لیے ڈیزائن ہوئی بھی ہے اس کی۔ This is why we have to read this manual. It is speaking to us so loudly that we want this, whatever we have, forever. Youth, forever. Money, forever. Power, forever. Beauty, forever. You know what I'm saying? Every single thing is forever. پھر اندر کی اور ہزاروں آوازیں میں اب حقیقت تفصیلوں میں جاؤں جو کہ نظر آتی ہیں، میں تو 2-3 انڈیکیٹرز بتا رہا ہوں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ کے بعد تو پوری ایکویشن ہی سالو ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس نے یہ سمجھ لی ہے، اس کے اندر یہ میں نے ڈال دیا کہ سمجھے گا ہی سمجھے گا کہ یہ اخلدہ ہے۔
سو صاف سالو ہو جاتی ہے کوشچن، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر آدم کو اس مٹی میں بناتے نا، اس دنیا میں بناتے ہیں پلانٹ ارتھ کے اندر، تو آپ کی کائنات کا والا سوال پھر بھی ان آنسر چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں ہے آدم کو ادھر، کائنات کی اس آسمان پہ بنایا ہے کہ جس آسمان پہ فائنل کلمنیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا، جنتیوں کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے اور دوستیوں کے لیے نہیں کھلیں گے۔ کدھر سے دروازے کھلیں گے؟ اچھا چلیں، دروازے تو آسمان میں کھلیں گے، کون سی جگہ سے انیشیشن ہوگی جرنی کی اور کون سی جگہ کلمنیشن ہوگی؟ جہاں پہ دفن ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ٹریجیکٹری نکلے گی، آسمان کے دروازے کھلیں گے اور کہاں تک جائیں گے؟ سدرۃ المنتہا کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جڑیں جو ہیں نا وہ چھٹے آسمان میں اور پھل اس کے ساتویں آسمان پہ لگتے ہیں، اتنا بڑا درخت ہے، ٹھیک ہے، اور ساتویں آسمان کے اوپر تخت۔ اور میں باقی کی حدیث سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جنت کی کانسٹلیشن از آن دا ٹاپ آف دا ہیونز، ٹاپ آف دی ہیونز۔ سو وی آر گوئنگ ٹو گو فرام دس smaller sphere to the biggest possible sphere which is the seventh heaven. So ہم پوری کائنات کی ٹریجیکٹری اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تم یہیں سے آئے تھے، یہیں بنائے گئے تھے۔ میں اپنے کلوسسٹ کی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کلوسسٹ، اور پھر تمہیں نیچے بھیجا گیا تھا، قَالَ اهْبِطُوا، نیچے اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا قَالَ اهْبِطُوا، جس کو غامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کوئی پہاڑی تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا تھا۔ مطلب کوئی بندہ سوچے کہ کچھ بس کہیں پہ کہیں نٹ فٹ کرنا ہونا تو کہیں پہ کہیں چیز نہیں ملتی تو پھر بندہ اس مشین میں ہی سوراخ کر دیتا ہے کہ نٹ فٹ ہو جائے کسی طریقے سے، تو مشین میں ہی سوراخ کر دیا کہ دنیا میں اللہ نے آدم کو بنایا تھا، کیونکہ وہ ارد والا لفظ جو ہے نا ان سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اور یہ خالی ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی، اور بھی بڑے لوگوں سے ہوئی ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کافی علماء کرام کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ کائنات کے ٹاپ کے اوپر آدم علیہ السلام کو کسی اور مٹی سے بنا کے، ارد کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی اور پلانٹ کو کہا ہے جس میں جنت ہے، بس پلانٹ کی کانسٹلیشن کو۔ اس کا ثبوت بہت آسان سے سورۃ طلاق خود گواہی دے رہی ہے۔ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا جتنے آسمان بنائے ہیں اتنی اردین بنائی ہیں، ٹھیک ہے، اردین کا لفظ نہیں ہے، مثلہن کا لفظ ہے نا، تو زمینیں بھی اتنی ہیں جتنی آسمان ہیں۔ وہاں پہ اللہ نے دنیا کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اوپر کی کائنات کی آؤٹر ایج سے ہم آئے ہیں اور اندر پھنسائے گئے ہیں، ڈیپر موسٹ سینٹر کے اندر، کیونکہ حدیث بڑی کلیئر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی السلام نے انگوٹھی سے نا رنگ ود ان اے ڈیزرٹ، رنگ اینڈ دیٹ ڈیزرٹ از اے رنگ ود ان اے ڈیزرٹ، کہ ایک ہم نیچے آسمان میں اس کے اوپر پانی ہے، پھر اگلا آسمان ہے، پھر پانی ہے، پھر اگلا آسمان ہے، پھر پانی ہے، اس طرح ساتواں آسمان ہے، پھر پانی اور پھر اللہ کا تخت ہے۔ یہ حدیث بڑی کلیئر ہے، صاف پوری جیومیٹری بتا دی ہے اللہ کے نبی السلام نے کہ بھئی یہ ہے پورا کا پورا ایک پورا گولا، اس کے اندر تہ کے اندر اب سے نچلی تہ کے اندر ہمیں رکھا گیا۔ سورہ ملک بھی گواہی دے رہی ہے کہ کس طریقے سے پیرل چل رہی ہیں ساری کی ساری جو ہے نا سماوات۔ سو یہ سارا نقشہ جیومیٹرکلی بھی ہمیں کلیئر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی کریشن کے تھرو مقصد بھی بتا دیا ہے، پرپز تک بتا دیا ہے کہ بھیا یہ ایک پیرابولا بنے گا، اوپر سے نیچے آئے گا، پھر نیچے سے اوپر جائے گا۔ اور معراج کے بعد تو سب سے ہو گیا کہ نبی اسلام نے وہ پیرابولا بھی پورا کر دیا کہ آدم جدھر سے آئے تھے ادھر سے واپس نبی اسلام نے دنیا میں جا کے بتا دیا کہ اوج یہ ہوتی ہے انسان کی، کہ یہاں سے آئے تھے ہم، چلو یہیں پہ پہنچ گئے واپس، تو آخر میں تو سارے ہی پہنچ جائیں گے۔ نبی اسلام دنیا میں اس پورے پیرابولا کو پورا کر گئے کہ یہ دس واز the trajectory that my father took down and I'm going to raise it right back up so high that آدم علیہ السلام پہلے آسمان کی ایج پہ ملے تھے نبی اسلام کو، نبی اسلام ساتویں آسمان کی ایج تک گئے ہیں۔ سو پرپس بھی کلیئر ہو گیا، ریزن آف کریشن بھی کلیئر ہو گیا، اپنی پلیسمنٹ ان دا یونیورس بھی کلیئر ہوگی اس سے کہ ہم بھائی دس از دا سینٹر آف دا فرسٹ heaven, out of the 7 heavens we are right in the dead center of this planet, universe, and this is a temporary core of the 7 universes جو کہ blast ہونا ہی ہونا ہے۔ Where am I going to go? We are going to aim for the place which is going to be the closest to my maker. نبی اسلام نے کہا کہ سب سے جو نچلے جنتی ہوں گے وہ جمعے والے دن اللہ کی زیارت کریں گے، اور جو سب سے اوپر والے جنتی ہوں گے وہ روز اللہ کی معذرت صاحب۔ اچھا یہاں پہ یہ بات بتائیے گا، یہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اسپرچل بینگ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ عالم امر میں بنایا ہے، یا جو ہمارا جو یہ مادی جسم ہے اس کو عالم امر میں بنایا؟ سر اسپرچل بینگ کو کھانا کھا لو، عیاشی کرو
تفریح کرو. اسپرچل بینگ تفریح نہیں کرتی جنت کے باغوں کی, نہ ہی میوہ کھانا کسی روح کا کام ہے. یہ بھی اسلائی صاحب نے ایک مفروضہ, فرائی صاحب کا مفروضہ ہے کہ وہاں پہ جنت بھی روحوں کے لیے ہے, اسپرچل ہے, اور آدم بھی روحانی طور پہ کریٹ کیے گئے تھے. تو روحانی طور پہ تو نہیں سیب کیلا کھایا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب کھانے کی بات کی تھی نا, وہ جو روح ہے, روح تو بیسیکلی ایک ڈیوائن سپارک ہے نا. وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کو اسے جسے بیسیکلی وہ ضمیر کا نام دیا گیا ہے, اس سے تعبیر کیا گیا, وہ تو ڈیوائن سپارک ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو بیسیکلی جو ہماری یہ اسپرچل بینگ ہے, اصل شخصیت ہے, کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے عالم امر میں بنایا ہے, یا جو مادی جسم جو یہ جسے ہم یہ جو سواری ہے, جسے ہم سواری کا نام جی دے دیں. یہ مادی جسم ہے, کیونکہ جیسے ہی دونوں نے کھانا کھایا تھا نا, وہ تو دونوں نے اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا تھا. اسپرچل بینگ نہیں چھپتی, نہ پردے کا حیا کا اطلاق ہوتا ان پہ. یہ مادی جسم ہے جس کو چھپایا حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے. ٹھیک ہے, دونوں نے ایک دوسرے سے. یہ بات پتہ نہیں کیوں نظر انداز کر دی جاتی ہے جب اس کلاسیکل کانورسیشن کے اندر ڈیبیٹ کی جاتی ہے. تو جب حوا اور آدم علیہ السلام کا پردے کا اطلاق ہوا نا ایک دوسرے کے, حیا آئی, حیا کا لفظ وہ جسمانی حیا ہے اور صاف ظاہر ہے اس سے کہ دونوں کو وہ والا شعور ملا کہ یار مجھے تو اس سے تو میرا اور وہ ہے. جی وہ پھل بھی وہ جس کا وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ سیب یا وہ گندم, وہ بیسیکلی وہ تو ایز اے تمثیل کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. وہ بیسیکلی وہ بھی کیا ایسے ہی ہے کہ وہ پھل بیسیکلی وہ کوئی سیکس تھا جس کی وجہ سے ان کا وہ سارا وہ ہوا, کیا یہ ایسی جی نہیں, یہ تو رائے ہے کہ وہ تمثیل ہے کہ نہیں. یہ میں ایک لٹرلسٹ ہوں. جب ایک دوسرے سے چھپنے کی باری آئی ہے نا جسم چھپانے کی, تو صاف سمجھ آ گئی ہے کہ پھل بھی منہ سے ہی کھایا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ تمثیل نہیں ہے. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ان لوگوں کو پیتھولوجی کا اور کیمسٹری کا تھوڑا سا شعور نہیں تھا علماء کرام کو, جنہوں نے یہ بات خود ہی اپنی طرف سے ثابت کرنے کی کوشش کی, قطعیت سے بات کی کہ نہیں وہ سیب کیلا گندم نہیں تھی, وہ ایک ایسی حرکت تھی جس کو پھل کہتے. تو وہ تو چلیں ان کی رائے ہو سکتی ہے, مگر کافی ساری چیزیں ہیں جن کو کھانے سے آپ کی پیتھولوجی انسٹنٹلی چینج ہوگی, جو کہ احادیث سے بھی ثابت ہے, جو کہ صرف جنت میں ہوگی. دنیا میں تو ظاہر تدریج سے کام ہوتا ہے, آج میں کچھ کھاؤں گا تو 35 دن بعد اثر ہوگا اس کا, وہ بھی بہت ہی تھوڑا سا. ٹھیک ہے, تو جنت میں تو ایسے نہیں ہوگا. تو انہوں نے جیسے وہ پھل کھایا تھا تو حوا علیہ السلام کو, آدم علیہ السلام کو ایک دوسرے سے حیا آئی تھی اور دونوں ایک دوسرے چھپے تھے. یہ اگر آپ کے مطابق یہ کوئی مباشرت کا معاملہ ہوتا تو اس سے پہلے حیا آنی تھی, بعد میں کیوں حیا آ رہی تھی؟ ٹھیک ہے, سو اٹس اے پرابلم دیٹ وی کین کریٹ فار آور اون سیلوز. وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ویری سمپلی. اللہ تعالیٰ کنفیوز کرنے کے لیے کتاب نہیں, آسان کر کے بتائیے, کھایا تو کھایا. اس میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اس کو تمثیلی یا اس میں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیسیکلی جو مادی جسم, یہی مادی جسم تھا, تو وہ پھر جس کو عہد جس نے وہ لیا, وہ جس کا سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کے اندر ذکر ہے, جی وہ عہد کون سا تھا, وہ اس مادی جسم نے لیا جس کو سلا دیا گیا تھا پھر وہ عہد دینے کے بعد. جی نہیں, وہ تو ارواح کا عہد ہے سر. اس میں تو ایسا کوئی جواز نہیں ہے ہمیں یہ خود ثبوت دینے کا کہ وہاں پہ بھی مادی جسم تھے, اور اگر تھے بھی تو کچھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ الست کا عہد تو بہت پہلے کا واقعہ ہے. تو وہ بیسیکلی تو وہ جن ارواح وہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں جس نے وہ عہد دیا, وہی اسپرچل بینگ ہوئی نا ہماری. الست کی بات نہیں ہو رہی, میں اس وقت جنت کے عدن کے باغوں کی بات کر رہا ہوں. جب آپ نے کہا نا کائنات میں میری پلیسمنٹ کیا ہے, تو میری پلیسمنٹ کائنات میں تو عدن سے ثابت ہو جاتی ہے کہ بھیا وہ ہے, دس از the journey through which I'm going to come in and go back to or try to go back to that place. عبداللہ بن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جنت کے اندر بھی لوگ خواہش کریں گے کہ اگلی سائیکل میں ہمیں دوبارہ بھیجیں, کوئی اور مشن بھی دیں, مگر میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا, اس پہ بہت ساری بحث کھل جائے گی. تو سر وہ پھر یہ جب ماں کے پیٹ کے اندر جب انسان بنتا ہے, تو جب وہ 120 دن کا مرحلہ ہوتا ہے اس کا طے, تو اس کے بعد وہ جو فرشتے پھر وہ اصل عالم سے وہ اس اسپرچل بینگ کو لے کے آتے ہیں, روح کو لے کے آتے ہیں سر, جسم تو نہیں لے کے آتے نا, کوئی باہر سے تو جسم نہیں آتا نا, ماں کے پیٹ سے آتا نا. وہ اسپرچل بینگ جون سی ہے اس کو اس جسم کے ساتھ جا کے ملا دیا جاتا ہے, وہ جسے 120 دن کے بعد وہ جو انسان کے جسم میں وہ جو روح آ جاتی ہے. روح کا لفظ ہے, لفظ ہی روح کا ہے.
नहीं, रूह तो सर वो डिवाइन स्पार्क होगी ना, रूह इज समथिंग एल्स नहीं। रूह, नफ्स और करीन, चौथा कौन सा हिस्सा है जो हमारे साथ लगा हुआ है? सर एक तो नफ्से अमारा होगी ना, एक नफ्सल लवामा जिसका जिक्र भी कुरान में, जिसे डिवाइन स्पार्क कहते हैं ना, नहीं सर, जिसे वो हम आप मिक्स कर जमीर रहे से भी हैं, ताल्लुक मिक्स देते कर रहे हैं सर। नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना जो है ना, वो नफ्स ही की 3 किस्में हैं, उसका रूह से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। नफ्स के अपने हालात को कहते हैं। नफ्स लवामा वो है जो आपके अंदर इतनी जंग जारी रखे हुए है कि आपको वो बार बार मलामतें करता है कि गलत कर रहा है, ना कर। नफ्स अम्मारा वो है जो गुनाह में लज्जत लेना शुरू कर देते हैं आप जब, ये वही जी नफ्स है, एक ही नफ्स के। और जी जी, नफ्स वही मुतमइन्ना वो है नफ्सुल जिसको लवामा जो, गुनाह, जी जी, वही नफ्सुल लवामा ही जौन सा है, वही आपके, वो आपका ऐसे, वो आपको बेसिकली आपकी शख्सियत के अंदर, जो सेल्फ के अंदर वो रहनुमाई करता रहता है ना, वही नफ्सुल लवामा वही हुआ ना सर, हाँ तो वो नफ्स जो अम्मारा डिवाइन तो वो स्पार्क। नहीं है ना। नफ्स अम्मारा भी वही बंदे का वही नफ्स है, मगर गंदा हो गया है, पक्का उसको मोहर लग गई है। चलें सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नबी इस्लाम ने आप शाह हमारी फरमाया जो कि शैतान में इंसान की नसों में ऐसे घूमता है जैसे कि खून। नबी इस्लाम को साहबा ने शाह फरमाया, या रसूलल्लाह आपकी नसों में भी शैतान ऐसे घूमता है? नबी इस्लाम ने कहा, मेरी नसों में भी हाँ ऐसे ही घूमता है, मगर फर्क तुम में और मुझ में यह कि मैंने ताबे कर लिया है उसको, ठीक है। तो सवाल बहुत आसान है कि नफ्स के 3 किस्मों को अल्लाह नफ्स ही के अलकाब से अगर बोल रहे हैं तो वह नफ्स ही की 3 किस्में, 3 अलग अलग नफूस नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने करीम का लफ्ज खुद बोला, तो इसका मतलब है कोई और लफ्ज है, कोई और मखलूक है जो हमारे साथ आती है। और फिर अल्लाह ताला ने रूह का लफ्ज अलग से इरशाद फरमाया। तो इन तीनों को नफ्स की 3 किस्में कहना बहुत बड़ी हमाकत होगी। अल्लाह ताला के यहाँ अल्फाज की कमी नहीं है। रूह अलग से एक मखलूक है, नफ्स अलग से, और करीन अलग से। सो ये तीसरी सर ये जो सादा सादा करके बता दें, सवाल था क्या? सवाल ही नहीं समझ आया, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सवाल ये कि दुनिया में क्यों आए, दुनिया में क्यों आए कि हम अपने बाप का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने आए हैं, ठीक है। कहाँ जाएंगे? जहां से वालिद साहब आए थे वहीं जाएंगे, ठीक है। और चौथा जो उन्होंने सवाल पूछा कि क्या रूहानी तौर पे आए थे? नहीं, जिस्मानी तौर पे नीचे आए थे। क्योंकि अगर जिस्मानी तौर पे नीचे आए थे तो फिर तो कोई मामला करना पड़ेगा ना, जिस्म का जन्नत से नीचे आना। तो वो मामला नहीं कर सकते क्योंकि साइंस का इल्म नहीं होता कुछ लोगों को। तो वो क्या करते हैं, फिर वो किताबें दर्ज करते हैं कि नहीं वहां पे रूह थे, रूह जिस तरह जिस्म में माँ के पेट में आती है, आदम भी ऐसे ही नीचे आए थे। या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि दुनिया में ही बनाए गए थे, दुनिया में ही जिस्मानी तौर पर पहाड़ी से नीचे आ गए थे। मैंने डॉक्टर सरार साहब का भी एक लेक्चर सुना, उन्होंने पहाड़ी का ही बताया कि क्या पता पहाड़ी दुनिया में ही हो, दुनिया में नीचे काला हबीदुका हो। तो नहीं, ये बहुत आसान सी बात है। जन्नत कुरान पाक से ही साबित है कि जन्नत इस दुनिया में नहीं है, और हदीसें तो बेशबाहा है कि जन्नत जमीन से कितनी दूर है, जमीन में नहीं है। सो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को उसी तरीके से दुनिया में उतारा गया जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर लेके गया। अब चूंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये मसला है, फिर ईसा अलैहिस्सलाम को भी फिर मार देते हैं गांधी साहब, क्योंकि वो फिर आसमानों के सफर कैसे करेंगे, इदरीस अलैहिस्सलाम के सफर कैसे सबूत होंगे, नहीं होंगे, नहीं सर, प्रूव भी वहां नहीं हो पे सकती थी। माजरत के साथ साहिल, जी जी। वहां पे वो मारते नहीं है, वो तो कुरान पाक के अंदर जो बेसिकली वहां पे जिक्र है वो तो यही है ना कि इन्नी मुतवफ़्फ़ियु का व राफ़ियु का, मैंने उन्हें मौत दी और उठा लिया। अब पूरे कुरान के अंदर आप जब मुतवफ़्फ़ी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसको तो हम मौत के ही उसमें इस्तेमाल करते हैं। अपना जाने यहाँ पे नहीं आके नहीं, तो वो वो सर वो सिर्फ गांधी साहब ऐसे करते हैं, नहीं तो मैं तो ऐसे नहीं करता। कुरान पाक में आप ये वाला ये तवफ़ी का लफ्ज मौत के लिए इस्तेमाल करें, मैं आयत सुनाता हूँ। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, इसमें मौत का लफ्ज निकालें जरा, यतवफ़्फ़ा का मौत फिट करके दिखाएं। यहाँ पे आगे गांधी साहब की ग्रामर क्यों वीक हो जाती है? नहीं अल्लाह नहीं मैं, यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा पे यतवफ़्फ़ल का मतलब मौत नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मौतिहा का लफ्ज आगे आ गया हुआ है। कुरान पाक की आयत सुना रहा हूं, यहां पे यतवफ़्फ़ा का मतलब गांधी साहब वापस बुलाना क्यों कहते हैं? सर अगर अगर ये बात है कि उन्हों की मौत नहीं वाक़या हुई तो फिर वहां पे फिर सूरह अल माइदा के अंदर फिर जब उनका वो एक जिक्र है उसका अल्लाह ताला से मुकालमे का, तो उसके अंदर भी फिर वो मिसिंग क्यों है ये पॉइंट? सर मैं आता हूं उसके ऊपर भी, पहले ये वाली आयत के अंदर मौत का लफ्ज फिट करें। यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा के अंदर यतवफ़्फ़ा का लफ्ज वापसी बुलाने के लिए क्यों लिया है, इस्लाही साहब ने भी और गांधी साहब ने भी।
یہاں پہ موت کا لفظ 2 دفعہ کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ کیونکہ گرامر میں فٹ نہیں ہوتا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا میں موت کے وقت نفس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں. میں آیت سنا رہا ہوں آپ کو. نہیں، کون سی اس کی آیت اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ کس اس میں ہے سورہ میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ سورہ زمر ہے. ٹھہرے ابھی بتاتا ہوں آپ کو میں ایگزیکٹ آیت، کیونکہ یہ نہ ہو کہ میں 2 جگہوں پہ آیت آئی اور میں ایک جگہ بتا دوں. ہاں سورہ زمر ہے، سورہ زمر کی آیت 42 ہے جی. تو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا کا مطلب ہے کہ نفس کو جب موت اللہ دیتے ہیں تو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. آسان سا، اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اب اگر یہاں پہ موت کا لفظ استعمال کروں غامدی صاحب والا، تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پہلے مارتا ہوں اور پھر مار دیتا ہوں، یا موت آتی ہے تو میں مار دیتا ہوں. یہ گرامر ہی غلط ہے نا، یہ سنٹیکس نہیں پورا ہو سکتا. تو جب بھی غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں نا کہ یہ توفہ کا مطلب ہی موت ہے، تو یہاں پہ کیوں نہیں فٹ آتا وہ والا مطلب؟ یہاں پہ آگے کیوں گرامر غلط ہو جاتی ہے؟ اور ویسے بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث مستند ہے، ہر جگہ پہ درج ہے، صرف بخاری کی نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود نے عیسیٰ ابن مریم کی زندہ ہونے پہ وما قتلوا وما صلبوا کے اوپر پوری کی پوری سپیچ ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. تو عبداللہ بن مسعود کو بھی رضی اللہ عنہ کو عربی کا اتنا ہی شغف تھا جتنا کہ کسی اور صحابی کو ہو سکتا ہے. تو اسلائی صاحب کو اگر عربی کا مسئلہ تھا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اسلائی صاحب کو عبداللہ بن مسعود سے زیادہ عربی نہیں آتی. اگر حدیث کی اس صحت کے اوپر نقب لگانی ہے تو پھر اسماء و رجال پوری ڈیلیٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ حدیث، اور یہ ایک حدیث نہیں ہے نا. عیسیٰ ابن مریم کے اوپر تو حدیثوں کی کثرت ہے. بہرحال میں حدیثوں پہ جا نہیں رہا ہوں نا، آپ نے حدیث کا پوچھا نہیں، میں حدیث کے اوپر نہیں جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ بتا رہا ہوں قرآن کیوں اس کے ذکر سے خالی ہے نا، ان کے واپسی کے ذکر سے. قرآن میں تو اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے کہیں. قرآن میں تو جال کا بھی ذکر نہیں ہے سر، وہ بھی حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے ہمیں. میں حضرت عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ، سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی واپسی کا ذکر قرآن اس سے خالی ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے سر؟ قرآن اگر اس کے ذکر سے خالی ہے، اتنا بڑا انسیڈنٹ ہونا ہو ایک اس کو سر سائیکالوجی میں نا گیس لائٹنگ کہتے ہیں. اتنا بڑا انسٹنس تو اور بھی بڑے انسٹنس ہونے ہیں جو کہ قرآن پاک نے، ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک نے بڑے بڑے انسٹنس صرف حدیث کے تھرو ہم تک پہنچوائے. دیکھیں یہ انسانی ہیومن ہسٹری کا ایک خود بڑا انسیڈنٹ ہے کہ ایک انسان زندہ اٹھایا گیا اوپر اور اس نے اب واپس آنا ہے. اس سے پہلے نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا. نہیں، اس سے پہلے ہوا ہے سر، اس سے پہلے ہوا ہے، وہ کوئی بات ہے نا. اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے. بہرحال مگر یہ بتائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام جب اوپر اٹھائے گئے ہیں اس پہ بھی ضرب لگا دی غامدی صاحب نے کہ نہیں اصل میں نہیں گئے تھے، خواب میں گئے تھے. ٹھیک ہے. تو اب سائیکالوجی کے اندر آپ پہلے کسی چیز کو فٹ کر چکے ہو نا، تو اس کے اوپر اس کو کہتے ہیں بائنس. ٹھیک ہے، بات غور سے سمجھیں. یہ ایک اصول آپ کو واضح کرنے پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر آنا ضروری تھا قرآن میں. یہ اصول کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کی اس بات کو واضح کریں. یہ اصول کیوں اصول ہے؟ یہ بات اصولی کیوں ہے؟ سر اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوگا ایک ہسٹری کا تو قرآن اس سے خالی ہوگا. چونکہ وہ اس ضرورت کو، جس ضرورت کے اوپر شریعت کی کوئی چینجز یا اس کا کوئی طلاق عمومی لائف کے اندر ہونا ہو، تو قرآن پاک بتا رہا تھا کہ اگر اس وقت آئے تو شریعت بدل جائے گی. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر اور آپ اب غور سے سمجھیں، اس کا ایک موقع تھا قرآن کے اندر، موجود تھا قرآن کے اندر. میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں سر، سب سے بڑے موقع تو 600 دفعہ آئے تھے قرآن پاک میں. 600 دفعہ موقع آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز بھی سکھا دیتے. اللہ نے تو کہیں نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. سر وہ اس سے زیادہ ضروری کوئی واقعہ ہے؟ بحث ہو جائے گی. نہیں سر، آپ نے جو اصول ثبت کیا نا، اس اصول کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے کافی ساری چیزیں مس کر دی ہیں. ابھی اس پہ رہے نا کہ سیدنا عیسیٰ کا یوم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ موجود. اس مکالمے کے اندر وہ ایک بہت مناسب جگہ تھی جہاں پہ سیدنا عیسیٰ کہہ سکتے تھے کہ میں ابھی تو ہو کے پھر واپس آیا ہوں. تو وہاں پہ تو سیدنا عیسیٰ نے کسی طرح کا اس طرح کا دعویٰ نہیں. آپ یہ بتائیں عیسیٰ نے کیا کہا ہے ان سے کہ یا اللہ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا سوائے اس کے کہ جو تو نے مجھے کہا تھا. بالکل. ہاں، تو اس میں اللہ تعالیٰ اگر پوچھتے نا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے انہیں کہا تھا
کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرو. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو ان کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا. تو ہاں تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ دوسری دفعہ نہیں آئے؟ یہ زبردستی کیوں کر رہے ہیں آپ ادھر؟ وہ دلیل دینے کے طور پہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ کہہ سکتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ کہتے نا کہ عیسیٰ سنیں، اگر اللہ تعالیٰ کہتے نا کہ عیسیٰ میں نے تجھے 2 دفعہ بھیجا ہے، تو نے دونوں دفعہ نہیں بتایا، تو عیسیٰ کہتے یا اللہ میں نے دوسری دفعہ بھی نہیں بتایا، پہلی دفعہ. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں کہ وہ کہتے یا باری تعالیٰ میں تو ابھی دوبارہ پھر کے آئے ہوں اپنی قوم کو منع کرنے کے لیے. 2 دفعہ ہو یا 3 دفعہ یا باریاں کیوں آپ یہاں پہ ٹرمز کیوں گنوا رہے ہیں؟ ادھر ٹرمز کا سوال نہیں اللہ نے پوچھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے جنرل سوال پوچھا کہ عیسائی تمہارے نام پہ یہ تہمت کیوں لگا رہے ہیں؟ تو عیسیٰ نے برات کا اعلان کیا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ان سے. اس سے آپ کو ٹرمز کیوں فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ سیمسٹر کیوں پروو کرنا چاہ رہے ہیں ادھر سے آپ؟ سر ایک دیکھیں نا، ایک بہت بڑا ایک مکالمہ فیوچر میں نے آپ سے کہا نا کہ یو آر اسٹک ان اے کانسیپٹ کہ وہ مار دیے گئے، اس لیے آپ ہر چیز میں ان کی موت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اس سوال سے ان کی موت کا کوئی تعلق ہے نہیں. اگر میں یہ مان بھی لوں نا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے تھے، ایک فیوچر کا مکالمہ تو ہے نا. مکالمے کے اندر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے انسان یہ کہے گا، جب اللہ کویسچن پوچھ رہے ہیں ان سے تو وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں تو پھر ابھی ہو کے آیا ہوں، میں تو پھر نہیں. اچھا میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں آپ ہی گرامر میں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ او عیسیٰ ابن مریم میں تجھ سے نہیں پوچھ رہا ہوں پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ، تو یہ بتا جنرلی عیسائی تیرے پہ تہمت کیوں لگا رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کی بات پوری کروں نا تو اللہ تو یہ جواب دیں گے آگے سے کہ یہ تو اگلی دفعہ پہلی دفعہ کیوں بول رہا ہے؟ بھائی میں نے تجھ سے پوچھا پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ، میں نے تجھ سے پوچھا سارے عیسائی 3000 سال سے تیرے پہ تہمت کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ تو باریاں کیوں گن رہا ہے؟ اتنا ویک آرگیومنٹ دے رہے ہیں آپ اس وقت. مگر بات یہ ہے نہیں نا، بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے جو سورہ زمر میں آیت بتائی ہے اس میں آپ موت کا مطلب کیوں نہیں لے رہے یہ توفی کا؟ سر سورہ زمر کی کون سی آیت کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ یہ آیت 42 کا سر، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا کا. آپ نے پوچھا تھا نا قرآن پاک میں کہیں پہ بھی نہیں آیا، تو قرآن پاک میں آیا ہے. ٹھیک ہے. سو بہرحال اس وقت چونکہ 3 الگ الگ باتیں کھل گئی ہیں، آئی ہوپ ایوری ون ایلس از کلیئر، کیونکہ میں غامدی صاحب کو ایز اے سائیکولوجیکل ڈسونینس لیتا ہوں. فلسافیکل ڈسونینس تو بہت بعد میں کریٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ان کی رائے، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو اسلائی صاحب نے بول دیا میرا اس پہ شرح صدر ہو گیا. تو اس کو تو بائسنس کہتے ہیں نا، تو وہ پھر یہ تو مسئلے تو ہوں گے. پھر آیت کا یہ جس آیت کا آپ کہہ رہے ہیں اللہ یتوفی النفس حین موتہا، تو اس کا تو وہ یہی کرتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جانے قبض کرتا ہے. ہاں تو یہ دیکھیں عربی، آپ کو عربی پڑھیں ذرا اور دیکھیں انہوں نے مطلب کیا لے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ اس کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ عربی کی جی میں پڑھ رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی جان قبض کرتا ہے. موتہا کے وقت نا جی موت کے وقت اللہ جانے کا کرتا ہے نا. جی اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہاں پہ زبردستی کر دی اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی انہیں بھی نیند کی حالت میں اسی طرح قبض کر لیتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا میں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بس ایک جگہ مطلب لے لیا ہوا عربی کا، حالانکہ وہ خود عربی دان نہیں ہے، مگر چونکہ انہوں نے لے لیا ہوا ہے تو وہ ہر جگہ پہ اپنی متلی کا مطلب لگا رہے ہیں. کوئی اس کو کانفرمیشن بائی، حالانکہ عربی خود بتا رہی ہے کہ موت کے بعد اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے. ٹھیک ہے. موت کا مطلب ہی روح قبض کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ حدیث کے اوپر نقب لگی ہوئی ہے. ادھر حدیث بڑی کلیئر ہے. عبداللہ بن مسعود کی کامنٹری پڑھیں اسی آیت کے اوپر، خود صحابی نے کامنٹری ریکارڈ کی ہوئی ہے، تو اس لیے کسی اور قسم کی جرا کی ضرورت نہیں تھی. مگر چونکہ غامدی صاحب حدیث کو سیکنڈری کرتے ہیں اور اس مطلب کو جو ان کے ذہن میں ہے اس پہ قرآن کا نام لگا کے پرائمری کر دیتے ہیں، یہ بائسنس ہے. بچوں کو سمجھ نہیں آتی. بچے سمجھتے ہیں قرآن نے کہہ دیا تو میں حدیث کیوں لوں. قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے جو کہا ہے وہ صحابی بتائیں گے کہ قرآن نے کیا کہا ہے، نبی اسلام بتائیں گے قرآن نے کیا کہا ہے، وہ اسلائی صاحب نہیں بتائیں گے قرآن نے کیا کہا ہے. ورنہ تو پرویزی صاحب بھی بالکل ٹھیک تھے، انہوں نے عربی اپنی مرضی کی نکال لی تھی. عربی کے اندر جو اصطلاح صحابہ نے لی ہے اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس. اگر وہ اصطلاح صحابہ نہ لیتے اور کھلا چھوڑ دیتے تو پھر تو میں فراہی صاحب کی اصطلاح بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتا. اب میرے پاس ثبوت آ رہے ہیں نا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے.
اب کوئی اور بندہ اس کا کوئی اور مطلب نکالے گا اور اس کو کہے گا کہ چونکہ قرآن میں یہ لکھا ہے تو حدیث میں اس کے خلاف جاتی ہوئی کو میں ٹرمپ کر دوں گا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھائی صاحب کا مطلب ہے قرآن پاک کا، اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مطلب تھا نبی اور صحابہ نے بتا دیا ہمیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بندہ ثبوت دے دے کہ صحابہ کا یہ مطلب نہیں تھا، صحابہ نے یہ مطلب نہیں لیا قرآن سے، تو میں کہہ دوں گا ٹھیک ہے غامدی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر میں رجوع کرتا ہوں۔ مگر عبداللہ بن مسعود سے ڈائریکٹ مجھے اس آیت کی تفسیر آ رہی ہے، میں وما قتلوا وما صلبوا کی بات کر رہا ہوں، یہ تو پھر نجی بحث ہو سکتی ہے یہ توفی کا مطلب کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے زندہ اٹھائے جانے پہ صحابی بار بار بتلا رہے ہیں کہ وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ اب اس حدیث کو ریجیکٹ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اگر غامدی صاحب کی بتائی ہوئی عربی کا مطلب لیا جائے تو عربی کا مطلب اللہ بتائیں گے جن کی سمجھ صحابہ سے ہمیں ثابت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ بیشتر غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر ساحل صاحب آپ کا اور ہمارا ڈیڈ لاک ہو گیا ادھر، نہیں یہ ڈیڈ لاک نہیں ہے، کیونکہ تیسری ایک بہت بڑی لٹریچر کی ایویڈینشل ایگزسٹینشل ایویڈنس ہمارے پاس آ رہا ہے، اور وہ توریت اور انجیل خود بتا رہی ہے۔ انجیل نے بھی یہی ثبوت دیا اور قرآن پاک کا بھی وتیرہ یہی رہا کہ جو چیز پہلے سے ہی عقیدے کے اندر شامل ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، قرآن پاک نے اس پہ تفصیل ظاہر نہیں کی۔ حضرت نوح کے سیلاب کے اوپر بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل نہیں ظاہر کی، اور حضرت ادریس کے اوپر بھی تفصیل نہیں ظاہر کی۔ یہ پہلے سے ہی مانتے تھے مسلمان اور عرب کے لوگ، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کتب کے اوپر ایمان لانے کا ایسی کوئی کیجول آرڈر نہیں دیا ہمیں، ضروری ہے ہمارے ایمان کا حصہ ان کتب پہ ایمان لایا جائے۔ اور اگر ان کتب کے اندر کوئی عقیدہ تصحیح کرنے والا تھا، قرآن پاک نے تصحیح کی، حضرت عیسیٰ کی تصحیح کیوں نہیں کی ادھر کی؟ نہیں اس کو اٹھایا میں نے، یہاں ہی لکھ دیتے۔ یہ آپ کے اوپر سوال بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ اٹھائے گئے مگر میں نے ان کو زندہ نہیں اٹھایا بلکہ مار دیا؟ اتنی صاف بات کرنے کی اس سے بڑی کوئی وجہ بنتی تھی کہ پورا عیسائی اور عرب مان رہا ہے، ایک سب سے بڑا مذہب اس وقت مان رہا ہے کہ عیسیٰ زندہ آسمان میں اٹھائے گئے ہیں۔ یہ والا اصول آپ کے اوپر ثابت ہونا چاہیے نا کہ یہاں پہ بتاؤ نا، اتنی بڑی دنیا مانتی ہے، اتنی ہوائی تلسماتی سی بات عقیدے میں ڈال دی ہے، تو قرآن پاک کو تو چاہیے تھا سب سے پہلی آیت یہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ سے پہلی آیت ہونی چاہیے تھی کہ سب سے پہلے تو ان کو یہ بتاؤ کہ کوئی زندہ نہیں اٹھایا، مار دیا میں نے اس کو۔ یہ کیوں نہیں بتایا قرآن پاک نے؟ قرآن پاک اشاروں میں بات کر رہا ہے۔ قرآن پاک نے سر یہ قرآن پاک نے یہ ضرور بتایا ہے کہ میں نہیں سر، جو میرا سوال ہے اس پہ رہے نا، اتنی صراحت سے جو آپ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہونا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے آنا تھا، تو قرآن پاک نے کیوں نہیں بتایا؟ تو پھر اس سے بڑا واقعہ تو ہو چکا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ زندہ اٹھائے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عیسائی یہ سر عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، آپ ان کی اب بھی انجیل برناناس بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ان کو صلیب دی گئی، وہ یہ نہیں کہتے کہ اور زندہ اٹھا دیا گیا۔ جی نہیں وہ پھر بھی وہ کہتے ہیں سلیب دی گئی، اور اس کے اگلے دن رات کو وہ زندہ آ گئے۔ پوری عیسائیت کا، پال کا، جیمز کا، جو دونوں کا آپس کا ٹکراؤ ہے، دونوں کا ٹکراؤ اس بات کے اوپر آ کے دونوں، سر مجھے میرے سے زیادہ تو نہیں غامدی صاحب کو پتا کرسچنز کیا مانتے ہیں نا، سنیں تو صحیح نا۔ میریکل آف جیزس کیا ہے؟ میریکل آف جیزس ہے ٹوم کے اندر سے خون نکل آنا۔ آن دا نائٹ آف دا کروسیفکشن میری میگڈلین ایک 4 عورتوں کے ساتھ گئی، بائبل کیتھولک کی بھی، پروٹیسٹنٹس کی بھی اور ایتھیوپینس کی بھی اس بارے میں آ کے کامن ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جس دن کروسیفکشن ہوئی اس دن رات کو میری میگڈلین نے آ کے گواہی دی تھی کہ میں نے عیسیٰ کو سی آف گیلیلی کے بارڈر پہ دیکھا ہے، اور اس کے بعد 3 بندوں کے ساتھ وہ گیا ہے اور پھر دوبارہ نظر نہیں آیا، لاسٹ سفر کے لیے آیا تھا، اور لاسٹ سفر کے اوپر لوگوں نے کہا، حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا کہ یہ کوئی جن ہے یا کوئی روح ہے، تو عیسیٰ نے کہا مجھے کھانا کھلاؤ اور مجھے پانی پلاؤ تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ میں تم جیسا ہی ہوں، اور انہوں نے کھانا کھایا سب کے سامنے۔ یہ عیسائی یہ مانتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سنیں تو صحیح نا، پورا واقعہ عیسائیت، عیسائی کا عقیدہ تو سن لینا، اور سن لینا پورا عقیدہ تو سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے میرا کیس کیا ہے۔ جب عیسائی پورا کا پورا یہ مانتا ہے کہ میریکولس ری انکارنیشن آف جیزس ہوئی ہے، اور اس کے بعد عیسیٰ سیکنڈ کنگڈم کے لیے ویٹ کرنے 7th ہیون پہ چلے گئے ہیں، ہم 4th مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اب قرآن پاک نے آدھی بات کا انکار کر دیا آپ
خیال سے کہ نہیں 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 ان کو سلیپ پہ نہیں چڑھایا، تو باقی بات کا بھی انکار کرتے تھے کہ نہیں اوپر بھی نہیں گئے. جی والی بات تو آپ کے اوپر طلاق ہوتی ہے. سر قرآن نے اوپر دیکھیں، قرآن نے کہا وہ کہتے تھے کہ ان کو سیدنا عیسیٰ کو سلیب ہوئی. قرآن کہتا ہے کہ میرے رسول کو سلیب نہیں ہو سکتی. اچھا، اور باقی کی بات ٹھیک ہے. اور پھر اس نے قرآن کہتا ہے کہ میں نے انہیں موت دی اور انہیں اٹھا لیا. پوری بات کر دی قرآن نے. بات ہی یہ اس کے جسم کو ٹچ نہیں کر سکے، یہ اس کے جسم کو ٹچ نہیں کر سکے. اچھا اچھا اچھا، تو آپ کے خیال سے قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نہیں قتل کیا، میں نے قتل کر دیا؟ نہیں، موت دی سر. قتل وہی نبی کی موت، نبی کو وصال ہونا یا اس کی موت ہونا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، کیا وہ قتل ہو گئے؟ نعوذ باللہ. نبی اسلام شہید ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نا اس بات کا؟ سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہادت ہوئی، سر نبیوں کی جو نبی اور یہ ہوتے تو وہ شہیدوں سے بھی وہ اس مقام کے اوپر ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی زندگیوں کا، ان کی اس جو زندگی ہوتی ہے اس کا آپ نہیں وہ کر سکتے. تو وہ تو ہم تو اس کا کر ہی نہیں سکتے نا. ان کی لائف ہی وہ اور طرح کی ہے جو عام ہیومن بینگ کی طرح وہ انسان مر جائے اور مٹی میں مل جائے. تو لیکن وہاں پہ تو موت تو ہوگی نا، اس دنیا سے تو ایک. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنیں قرآن پاک کی آیتیں جو ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تجھے نہیں ماریں گے، ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں مارا، یہ تجھے مارنے کے جھانسے میں تجھے بلا رہے ہیں، یہ میں تجھے ان سے نہیں مرنے دوں گا، میں تجھے خود ہی مار دوں گا. تو حدیثہ وہ اللہ تعالیٰ نے خود تو موت دینی تھی نا. سنے تو صحیح، خود تو موت تب بھی دینی تھی جب یہودیوں نے سلیب پہ چڑھا، تب بھی اللہ نے موت دینی تھی نا. یہودی نے تو نہیں موت دینی ہوتی نا، اللہ ہی موت دیتے نا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور سنے تو صحیح، ہاں سلیب پہ نہیں چڑھایا گیا، سلیب پہ نہیں چڑھایا گیا. سنیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیثہ سے کہا کہ یہ تجھے قتل کرنے، یہ تجھے نہیں قتل کریں گے، میں تجھے قتل کر دوں گا. یس، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ وہ قتل کرنا تو وہ تو سلیب کے اوپر چڑھاتے. اچھا چلیں، یہ تجھے نہیں ماریں گے، میں تجھے مار دوں گا، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے موت دی اور اٹھا دیا. سنیں، جو میرا سوال ہے اسی پہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں اسی طرح بولا ہے، وما قتل، انہوں نے نہیں قتل کیا تجھے، ٹھیک ہے، وما قتل، اس کو حضرت عیسیٰ کو انہوں نے نہیں قتل کیا، وما قتلوا، ٹھیک ہے، بالکل، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے پاس پہنچانا چاہ رہے تھے نا یہودی. جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. آپ خود سوچیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں، آپ میری بات کو نا، آپ میری بات نہیں پورا ہونے دے رہے نا. سنیں نا، اس وقت 50 بندے سن رہے ہیں، غور سے سنیں تاکہ نا سب کا صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونا. آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بات بھی میں آپ سے اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ بار بار ہر ویڈیو میں سوال آئی جا رہا ہے. اچھا ہو گیا اس وقت سے اس کی ریکارڈنگ بھی ہو جائے تاکہ آئندہ ہو کہ اللہ تعالیٰ حدیثہ سے کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ کہ یہ تجھے میرے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں فکر نہ کر، ان کی چال کامیاب نہیں دوں گا، میں تجھے خود ہی اپنے پاس بلا لوں گا. یہ تجھے موت کی سازش کر رہے ہیں، یہ نہیں موت دیں گے، میں تجھے موت دے دوں گا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہنا نہیں تھا یا اللہ یہ بھی تو مجھے قتل ہی کر رہے ہیں، تو بھی مجھے مار رہا ہے، تو کون سی سازش ناکام ہوئی؟ ان کی سازش تو کامیاب ہو گئی. پھر سر وہ نبی کی باڈی کی اس کی تضحیق بھی کرنا چاہتے تھے مارنے کے بعد. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ تضحیق کرنا چاہتے تھے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کم از کم 3500 نبی قتل کر چکا ہے، پتا نا اس بات کا؟ تو رسول نہیں قتل ہوتے نا، نبی قتل ہو سکتے ہیں، رسول نہیں قتل ہوتے. یہ کس نے کہا آپ سے؟ سر بتائیں، کوئی رسول بتائیں کون سا قتل ہوا. یہ قرآن کی آیت جب بتا رہی ہے وَإِذَا قَتَلْتُمْ، کیا ہو گیا؟ رسولوں کا لکھا ہے کہ اگر تمہارے کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے تو. قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو. جی بولیں. تو اور کیا بولوں سر؟ مطلب یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اگر کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے تو. آپ کہہ رہے ہیں رسول قتل نہیں ہو سکتے. سر مجھے نہیں دیکھیں، یہ بات اور ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ وہ اگر کا سیگا استعمال تو اللہ استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں، اللہ ہی استعمال کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ مجھے آپ پورے قرآن کے اندر کسی رسول کے قتل ہونے کا آپ نے کوئی واقعہ مجھے انسیڈنٹ بتانا. سر میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ اگر ان میں سے کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو آپ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ اس کا مطلب ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص تفریق نہیں رکھی ہوئی اس سیغے کے اوپر کہ قتل ہونے کے لیے صرف نبی یا عام انسان کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں دونوں کو اکٹھا یوز کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے اگر کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے تو اب اس کا آپ اصول واضح کریں کہ آپ نے کہاں سے نکالا کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا. یہ کون سا اصول ہے؟ یہ تو عیسائیوں کے ایسے اصول ہوتے ہیں سر کہ کوئی رسول جو ہوتے ہیں کوئی خاص مخلوق ہوتی ہے اس کو گولیاں بھی مارتے رہو مرتے نہیں ہو. یہ کون سا اصول آپ نے نکال لیا؟ نہیں سر جس وقت جب رسول آتا ہے نا، جو رسول اس وقت تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جس مقام کے اندر آتا ہے وہاں پہ اس اپنی عدالت جو چاہیے اس وقت وہاں پہ قائم کر دیتا ہے رسول کے ہوتے ہوئے. یا تو اسے مانو گے یہ صرف ذوالقرنین کو یہ الاؤنس آئی تھی سر، یہ انبیاء کو یہ نہیں، یہ ذوالقرنین تک کے ذوالقرنین ہی کو. تبھی تو عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ عام بندہ تھا ہی نہیں، کیونکہ انسانوں کو یہ والے اصول اللہ نے رکھے نہیں ہوئے کہ عدالتیں دنیا میں لگاتے رہیں. ٹھیک ہے، یہ نیا اصول ہے، یہ بھی میرا خیال ہے غامدی صاحب کی طرف سے آ رہا ہے. یہ ایسا کوئی اصول اللہ تعالیٰ نے نہیں واضح کر کے بتایا کہ دنیا میں عدالت قائم کر دیکھ لیں. سر آپ سیدنا موسیٰ کی لائف دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھ لیں، سیدنا عیسیٰ کی دیکھ لیں. ہاں نا دیکھیں نا، یہ تو آپ نے کہا ہے نا کہ وہ قتل ہو گئے، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ قتل ہوئے. ٹھیک ہے، تو what I'm saying is بات پر میر صاحب بھائی آپ جو ہے نا سال بھائی کے ساتھ پرسنل 1-to-1 سیشن کر لیں. نہیں سر، میں جان کے نا یہ بات کو ہونے دے رہا ہوں، ورنہ میں سوال روک دیتا. میں تو ختم کر چکا تھا. پتا کیا یہ وجہ پتا کیا ہے اس سوال کی؟ سن لیں. میں باعث کنورسیشن کر رہے ہیں یا آرگیومنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں آرگیومنٹ نہیں کر رہے. یہ بہت اچھی اور ڈیپر بحث اس لیے کیونکہ میں نے اس سے اچھی غامدی صاحب کے فلسفے کی مینیفیسٹیشن بڑی کم دیکھی ہے. اور غامدی صاحب نا اسی لیے میرے اپنے خیال سے ایک سائیکولوجیکل ڈسننس کا شکار ہیں. میں جسارت نہیں کر رہا ہوں، ایک ٹیکنیکل مسئلہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو بائسنس رکھی ہوئی نا، یہ بڑے بڑے فرقوں میں آ گئی ہوئی ہے کہ میرے استاد نے جو کہہ دیا تو میں قرآن بھی جھکا دوں گا اس استاد کے فلسفے پہ. تو انہوں نے عربی کے مطلب بھی وہی لیے جو اسلائی صاحب نے لے لیے، ایکچولی فلائی صاحب نے لیے. تو عمومی طور پہ جو یوتھ ہے نا وہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ اصولی بات ہے، اور وہ بھی ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے آ رہی شاید، مگر ایسی کوئی بات نہیں. اس لیے فائدہ ہو رہا ہے اس ڈسکشن کا کہ جو سوال غامدی صاحب نے زبردستی، جیسے فار ایگزامپل عیسیٰ کے قتل فوت ہونے کا زبردستی کا مطلب یہ ہے، اس کی اپنی پروف جو ہے نا وہ اصول میں ثابت نہیں ہو سکتی، چونکہ ہمارے پاس لٹریچر اتنا کچھ موجود ہو چکا ہوا ہے. اب اس کو ڈینائی کرنے کے لیے صرف عربی کا مطلب لینا ضروری تھا کہ یہ توفی کا مطلب مرنا ہی ہے. تو وہ تو قرآن پاک نے بھی بتا دیا کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، صحابہ نے بھی بتا دیا کہ نہیں صرف اس کا یہ مطلب نہیں. اور بالکل اسی طریقے سے 2-3 اور جگہوں کے اوپر، جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا نا کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے. یہ اصولی طور پہ کہ رسول اگر قتل ہو گیا تو دنیا میں آفت کا آنا ضروری ہے. یہ غامدی صاحب کا اپنا استدلال ہے، یہ ان کا بھی نہیں، یہ ایکچولی فلاحی صاحب کا موقف ہے کہ دنیا میں رسالت جو ہے وہ ایک عدالت کے طور پہ قائم ہوتی ہے. مگر قرآن پاک نے صراحت سے بتایا ہے کہ ذوالقرنین کے علاوہ کسی موقع پہ بھی یہ واقعہ دوبارہ نہیں ہوا. ذوالقرنین نبی نہیں تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عدالت لگوا دی تھی کہ جس کو تو چاہتا ہے سزا دے اور جس کو چاہتا ہے جزا دے. اور ذوالقرنین نے آگے سے کیا کہا تھا سورہ کہف میں کہ میں اسی کو سزا دوں گا کہ جو آپ کے اصول توڑے گا، اور جو اسی کو جزا ملے گی جو آپ کے اصولوں پہ پورا اتر رہا ہے. یہ کہ عدالت بھی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت انہوں کی فتح مکہ کے بعد نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی اسلام نے تو ہمیں پتہ ہے نا کیا کیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو اصول آپ نے رسالت پہ لگا دی نا کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا، یہ قرآن پاک کے اس اصول کے خلاف ہے جو قرآن پاک کی آیت خود چیخ کے بتا رہی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے نا تو تم نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. اب کہانی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رسول اگر قتل ہو جائے تو اصول صاف ظاہر ہو رہتا ہے قرآن پاک سے. اٹس اے ویری گڈ کوشچن ٹو آسک کہ کیا رسول قتل ہو سکتا ہے؟ جی قرآن پاک بتا رہا ہے رسول قتل ہو سکتا ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، اور نبی اسلام نے خود ارشاد فرمایا ٹھیک ہے کہ خیبر کے وقت جس عورت نے کھانا کھلایا تھا نا ہمیں، اس گوشت میں جو زہر تھا جو خالی نبی اسلام نے 1 سیکنڈ کے لیے اپنی زبان میں مبارک رکھا تھا اور پھر تھوک دیا تھا، اور ایک صحابی شہید بھی ہو گئے تھے نا اسی وقت کیونکہ انہوں نے کھا لیا تھا وہ گوشت. تو نبی اسلام نے حضرت عائشہ سے کہا کہ جب یہ علالت بڑھ گئی تھی تو عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ وجہ کیا ہے آپ کی علالت؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو گوشت کھایا تھا اس سے ایک ایسی نس کٹ گئی تھی جو دوبارہ صحیح طریقے سے پھر ہیل نہیں ہو سکی. تو نبی اسلام کو شہادت کا بھی درجہ اللہ تعالیٰ نے دینا تھا.
سو یہ بھی ایک بہت اصولی موقف ہے کہ آپ قرآن پاک خود بتا رہا ہے. تو ابھی علی حدیث پہ بھی ڈیلیٹ کرنی پڑے گی کہ نبی اسلام شہید ہوئے. اس پہ آپ سیدھی بات کریں گے کہ نہیں پھر نبی اسلام شہید نہیں ہوئے. آپ اس کو گول مول بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. سو دا کوشچن از وہ کیسے سیدھی بات کریں گے, کیونکہ حدیث رقم ہو چکی ہے. مگر پھر حدیث ڈیلیٹ کرنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ رسول قتل نہیں ہو سکتے کا فلسفہ رکھا ہوا آپ نے. رسول قتل نہ ہونے کا فلسفہ اسلام میں ہے نہیں, قرآن پاک کے خلاف ہے. سو یہ سب چیزیں ایک بلیک ہول کے اندر ڈال رہی ہیں. میں اس لیے غامدی صاحب کے بارے میں اتنی صراحت سے بات کرتا ہوں کہ آپ خود ایک مفروضہ کریٹ کر کے اس کے نیچے پھر سارے کے سارے چیزیں اس مفروضے کے اندر سے پروو کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے بہتر ہے مفروضہ ہی توڑ دیں. سو سر چاہے عیسیٰ کے اوپر اٹھانے کی بات ہو, عیسائی بالکل صحیح مانتے ہیں. اس مفروضے کا جو نتیجہ ہے نا سر, وہ اس مفروضے کا نتیجہ یہ قوم بھگت رہی ہے سر. اس مفروضے کا نتیجہ ہم ایک مرزیت کو کافر قرار دے چکے ہیں. اس بندے نے بھی موعود مسیح ہونے کا ہی دعویٰ کیا تھا سر. تو وہ موعود مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور اب ہم بھگت رہے ہیں اس کا پورا کرنا. نہیں دنیا سر, وہ مفروضہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر وہ مفروضہ ہوتا تو اس کے جو پیروکار ہیں نا وہ اس کو وہی بولتے جو آپ بول رہے ہیں. اس کے پیروکار اس کو سچا نبی بولتے ہیں. ٹھیک ہے سر, وہ اسے موعود مسیح ہی کہتے ہیں. نہیں وہ سچا نبی کہتے ہیں. آپ نہیں ملے نا, میں تو ان کے ساتھ الٹا بیٹھا ہوں کینیڈا میں نا, تو میں نے تو ان سے بڑی تفصیلی بحث کی. وہ آپ کے سامنے نہیں کہتے, وہ تقیہ کرتے ہیں. وہ آپس میں اس کو سچا نبی کہتے ہیں. اور وہ اگر اس کو سچا نبی نہ کہتے ہوتے تو وہ ہمیں کافر نہ کہتے ہوتے. ٹھیک ہے. سو دا کوسچن از دا پرابلم از ناٹ جسٹ دا فیکٹ کہ قادیانیت کا فتنہ اس مفروضے کی وجہ سے نکلا ہے. قادیانی تو بہت بعد میں آیا, اور اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد میں بھی درجنوں جھوٹے نبی پاکستان سے نکلے ہیں. وہ غامدی صاحب کے مفروضے کے نام ماننے کی وجہ سے نہیں نکلے, وہ اور مسائل ان کے. میں غامدی صاحب کے اس مفروضے کو اس لیے بھی مانتا ہوں کہ مفروضہ ہے کیونکہ جب وہ استدلال پہ آتے ہیں تو فرائی صاحب کے اوپر جا نہیں سکتے. اصلاحی صاحب کے اوپر شرح صدر کیا. اصلاحی صاحب کے اوپر شرح صدر کرنے کا کون سا اصول ہے؟ یہ کون سا اصول ہے کہ وہ اصلاحی صاحب نے جو بول دیا وہ صحیح؟ ان سے بہت سی چیزوں پہ ان کا اختلاف ہے. ہوتا رہے سر. آپ قطعیت کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ان کے اوپر وہ شرح صدر کرتے ہیں. میں نے ان کا جملہ کوٹ کیا ہے کہ میں ان کا جملہ ہی کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے خود کہا, ورنہ میں نہ کہوں, میں کسی پہ تہمت تھوڑی لگا رہا ہوں. انہوں نے جب کہا نا کہ جی میں تو جب اصلاحی صاحب کوئی بات کر دیتے ہیں وہ میں آخری حرف کے طور پہ لیتا ہوں. سر میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں یہ بات, میں نے تو ان سے یہ سنی ہے. میں آپ کو یہ مقام ہے جہاں پہ میں اپنے استاد سے بھی خلاف کرتا ہوں. وہ کرتے ہوں گے. میں آپ کو وہ لنک بھیج دوں گا جہاں پہ اوپر سے آپ بتائیں نا, جب اللہ کے نبی السلام کی معراج کے واقعے کے اوپر جب تفصیل پوچھی گئی تھی تو انہوں نے پھر آخر میں آگے پھر یہیں پہ دم توڑا کہ جی یہاں پہ رویا کا مطلب تو اصلاحی صاحب نے خواب ہی لیا ہوا ہے تو پھر میں خواب ہی لوں گا. نہیں سر, انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا جی کہ قرآن میں 17 جگہ پہ اوپر رویا کا 9 ذکر ہے. ان 17 مقامات کے اندر رویا کو خواب ہی کہا ہے. یہاں پہ آ کے رویا کو آپ نے خواب نہیں کہا. یہاں کو اسد سفر سے آپ نے اسے وہ لنک کر دیا. دیکھیں بات وہی ہے. اب بات دیکھیں, وہ یہ اصول کرے کہ 17 دفعہ ہوا ہے تو 18ویں دفعہ بھی ہوگا. یہ اصول بنایا انہوں نے. حالانکہ حدیثوں کی حدیثیں رقم ہوئی ہوئی ہیں, مگر نہیں, وہ 17 دفعہ ہوا ہے تو 18ویں دفعہ ضروری ہونا چاہیے. یہ اصول نہیں ہے. 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 ضروری ہونا